اسی طرح میں صاف کہہ رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا، جہاد فی سبیل اللہ امت پر عازل قائد کردہ فرض ہے، بلکہ یوں سمجھیں یہ چھٹا رکن ہے۔ رکن میری وزارت، میری ممبری میرے عقیدے کے رستے میں عائل نہیں ہو سکتی۔ میں ببانگ دول کہتا ہوں، میں جب وزیر اطلاعات بنا تو میرے بعض دوستوں نے سوچا کہ اسے کہاں سے بلیک میل کریں، تو کچھ صحافی میرے پاس آئے، کہا مولانا ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ نیلم کا رہنے والا ہے، تو ہم نے پلاننگ کی کہ اس پر جنگل کا الزام لگائیں کہ یہ لکڑی کھاتا ہو۔ تو پتا چلا کہ یہ تو وہ اسمبلی ممبر ہے جس نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی پورے علاقے میں چنسے پر 144 لگوایا تھا، اور یہ وہ اسمبلی ممبر ہے جو دیار کے علاقے میں رہتا ہے۔ دیار ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں دیار ہے، میرے اپنے ذاتی درخت ہیں دیار کے، میں فارم 25 سے وہ لینے کا حق رکھتا ہوں، لیکن میں نے اپنے گھر میں ساری سیلنگ سوائے دادا جی کی لکڑی کو چھوڑ کر ساری سیلنگ چائنا کی شیٹوں کی کروائی۔ مجھے بھائیوں نے کہا کہ یار لوات میں رہتا ہے، 7000 فٹ بلندی پر رہتا ہے، دیار ہاتھ بڑھاؤ تو دیار تمہارے ہاتھ میں، دیار کی سیلنگ کراؤ۔ یہ چائنا کی سیلنگ تو یہ ہوتی ہے کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، جہاں دیار نایاب ہے، اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، ہم پیسہ دے رہے ہیں، ہم سب کا آبائی گھر ہے، اسے یوٹی سے لکڑی خرید کے بنا لو، اپنا درخت کاٹنے کا اجازت نامہ لے لو۔ میں نے کہا میں درختوں کا اور جنگلوں کا محافظ کہلاتا ہوں، نیچرل لور ہوں، میں اپنے گھر میں دیار خرید کے بھی لگا سکتا ہوں، اور اپنے گھر میں دیار اپنا ذاتی بھی لگا سکتا ہوں۔ ابھی بھی میرے اپنے درخت کھڑے ہیں دیار کے ذاتی رقبے پر جو درخت ہیں، لیکن میں کس کو یہ صفائیاں دوں گا کہ یہ میں نے جنگل سے چوری نہیں کیا ہوا، اس لیے میں نے لگانا ہی نہیں، میں نے چائنا شیٹیں پورے گھر میں لگائی۔ تو کہا ہمیں یہ پھیرنا بھی نہیں ملا۔ پھر ہم نے کہا یار 2-3 سال اس کو ممبر بنے ہو گئے، اے ڈی پی دیتا ہے، آخر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرسنٹ تو کھاتا ہی ہوگا۔ پھر یہ طے ہوا ہمارے درمیان، ہم نے جب سب جگہ سے سونگ لیا کہ پیر مظہر کہیں سے کچھ کھاتا ہے، تو ہر جگہ سے جواب آیا کہ نہ، یہ تو امریکہ کو ہڑپ کر آیا، تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ 1 روپیہ لوگوں کی امانت میں سے نہیں کھاتا۔ بلکہ ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم اس پہ یہ الزام لگائیں گے تو لوگ ہمارے منہ پہ جوتے ماریں گے، اس کو تم سب کچھ کہہ سکتے ہو، تم اسے پاکستان کا ٹاؤٹ کہہ سکتے ہو، تم اسے اداروں کا ٹاؤٹ کہہ سکتے ہو، میں بڑی کھلی ڈولی گفتگو کرتا ہوں، تم اسے جو چاہے کہو، تم اسے امت کا نوکر کہہ سکتے ہو، لیکن تم اسے خائن نہیں کہہ سکتے۔ اس کی اے ڈی پی یہ وہ ایم ایل اے ہے جو ہر سال پبلک میں نشر کرتا ہے کہ یہ میری اے ڈی پی ہے، جاؤ جا کر دیکھو پروجیکٹ لگا یا نہیں لگا۔ کہا پھر ہم نے سوچا کہ کیا الزام لگائیں، تو کہا پھر یہ طے ہوا کہ اس پہ الزام لگاؤ، یہ سابقہ مجاہد ہے۔ چنانچہ بیان جاری ہوئے کہ جہادی وزیر اطلاعات، مجاہد وزیر اطلاعات، بیان چلنے شروع ہوئے، سابق مجاہد کمانڈر وزیر اطلاعات بن گیا۔ تو میں نے ہاڑی گل کے جلسے میں علل اعلان کہا، پھر اس کے بعد صحافیوں کو بلا کر کہا کہ غلط فہمی دور کر لو، سابق مجاہد نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے آقا کریم مجاہد تھے، قرآن نے مجھے جہاد کا عقیدہ دیا جسے دنیا کا ہر ملک اور اقوام متحدہ یہ چارٹرڈ اس کا یہ حق دیتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے باسی کو اپنے ڈیفنس کا، اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جسے تم ڈیفنس کہتے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسے جہاد کہتا ہے۔ میں مجاہد نبی کا مجاہد غلام تھا، مجاہد ہوں اور مجاہد رہوں گا اس وقت تک جب تک اس کائنات میں ایک بھی مظلوم ظالم کے پنجہ استبداد میں ہے، میری فکر جہاد زندہ رہے گی، اور اگر شہید ہو گیا میرے لہو کا ہر قطرہ پکار کر کہے گا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ ہم عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو اب بیچارے پریشان ہیں، کہتے ہیں اب اس پہ الزام کیا لگائیں۔